السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز. خدا ماجد کے اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز جنون کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنے رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اچھا، ویڈیو پر اب 50 لائکس آپ لوگ کمپلیٹ کریں. آج میں آپ کو 4 ایپیسوڈس یا 5 ایپیسوڈس کوشش دوں گی. کوشش تو 4 ایپیسوڈس کی ہوگی، لیکن اگر آپ لوگوں نے 50 لائک کمپلیٹ نہیں کیے تو کل آپ لوگوں کو پھر ایک ایپیسوڈ ہی ملے گی. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو جلدی جلدی ویڈیوز پرووائڈ کروں تو آپ لوگ کم از کم جو ہے وہ 50 لائکس کمپلیٹ کریں ان چاروں ویڈیوز پر. پھر آپ لوگوں کو کل جو ہے اس کے علاوہ میں 5 یا 6 ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں گی تاکہ میں آپ لوگوں کا ناول جلدی کمپلیٹ کروا دوں. ابھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں پرسوں اپنی اتنی محنت کے اوپر جو ہے نا بس بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی کہ میں نے اتنی محنت کی ہے سارا دن لگا کر. 5 ویڈیو آپ لوگوں کو کوئی بھی پرووائڈ نہیں کرے گا دن میں نا، اور میں پاگل ہوں جو آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ویڈیوز ریکارڈ کی اور ایڈیٹنگ کی. سارا دن اپنا جو ہے وہ ضائع کیا اور پھر آ کے مجھے محنت کا کوئی محنت نہیں وصول ہوئی مجھے نہ میری حوصلہ افزائی ہوئی. میرا دل ہی نہیں خوش ہوا کہ میرا کیا فائدہ سارا دن کھپنے کا کہ آپ لوگوں نے کوئی رسپانس اتنا خاص دیا نہیں تھا اس پہ. اب آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ 50 لائک کمپلیٹ کریں گے ان چاروں ویڈیوز پر جو آج اپلوڈ ہونے والی ہیں تو کل آپ لوگوں کو پھر 5 ایپیسوڈس ملیں گے. ٹھیک ہے، 4 ایپیسوڈس بھی بہت ہوتی ہیں، تو اگر آپ لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو زیادہ ایپیسوڈس دوں تو جلدی جلدی سے جو ہے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں اور 50 لائکس کمپلیٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو کل 5 یا 6 ایپیسوڈس دے دوں. ٹھیک ہے، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. زاویار خانزادہ کی بڑی سی لینڈ کروز طویل ترین کار پورچ میں آ کر رکی تھی. وہ آج پورے 10 دن بعد حویلی آیا تھا. ارتضیٰ خان کی موت کا زخم اتنا گہرا تھا کہ وہ اگر حویلی آتا تو یقیناً احسان ملک کی بہن کا قتل کر دیتا. زاویار خانزادہ نے اپنی پچھلی گردن رب کرتے اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر بمشکل قابو پایا. وہ اسٹیئرنگ پر اپنی مضبوط انگلیاں تھر تھراتے ہوئے ونڈ اسکرین پر اپنی بے پناہ سحر انگیز چاکلیٹی براؤن آنکھیں گاڑے ہوئے تھا. اس کے سحر انگیز نقوش ابھی بھی تنے ہوئے تھے. سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ شال کندھوں پر ڈالے اس کی وجہ پرسنالٹی مزید پرکشش لگ رہی تھی. سرخ سفید رنگت میں سرخیاں کھلی تھیں. سفید گردن بھی اس وقت سرخ تھی. ارتضیٰ خان کے بغیر اس حویلی کے اسے وحشت ہو رہی تھی. اپنے کمرے تک جانے کے لیے اسے ارتضیٰ خان کے کمرے کے دروازے سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا. وہ راستہ جیسے اس کے لیے آگ پکڑے ہوئے تھا. ارتضیٰ کے بغیر اسے جینا پڑے گا. اس نے سوچا نہ تھا یہ سانسیں اب اس کے لیے بوجھ تھی. لالا، آپ سے پہلے میں صحرا باندھوں گا، دیکھ لینا. میری بارات کی شادیانے ہر طرف بجیں گے. آپ کوارے ہی میرے ولیمے کا کھانا کھائیں گے، بلکہ سب کو کھلائیں گے. ارتضیٰ خان کی شرارتی آواز میں اس کے سماعتوں میں گونجی تھی. اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر چکی تھی. وہ سیٹ سے ٹیک لگائے درد و کرب سے چیخا تھا. وہ اگر ظالم جابر تھا اس کا بھائی تو نہ تو وہ معصوم تھا، پھر اس کو اتنی بے رحمی سے مار دیا کہ اس کی لاش نہ مل سکی. زاویار خانزادہ اپنے عارض پر بہتے آنسو اپنے بازو کے آستین سے صاف کیے. وہ زاویار خانزادہ جس نے کبھی کسی کے لیے ایک آنسو نہ بہا. ارتضیٰ خان اسے خون کے آنسو رلا چکا تھا. اس نے گہرے سانس لیتے اپنی سرخ نمزدہ آنکھیں ونڈ اسکرین سے نظر آتے زنان خانے والے حصے پر جمائیں. زاویار خانزادہ کی نم سرخ آنکھوں میں سرخی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی. وہ اپنی شال کندھوں پر جھٹکتے ہوئے گاڑی سے نکلتا زنان خانے والے حصے میں حویلی میں داخل ہوا. پوری حویلی سناٹوں میں ڈوبی ہوئی تھی. اس وقت 10 بج رہے تھے. سب اپنے اپنے کمروں میں تھے. اوائل سردیوں کے دن تھے. شدید بارشوں کی وجہ سے قہر برساتی سردی نومبر میں شروع ہو گئی تھی. زاویار خانزادہ کے بھاری قدموں کی چاپ زنان خانے کی کچن کی طرف تھی. کچن کے دروازے پر اس کے بھاری قدم رکے تھے. وہاں اس وقت 3-4 ملازمائیں کھڑی تھیں جن سب کی پشت زاویار خانزادہ کی طرف تھی. سنو. زاویار خانزادہ کی بھاری آواز پر کچن میں کھڑا زنان وجود شدت سے لرزا اٹھا تھا. وہ بری طرح کانپنے لگی تھی. گلرانہ عائش کے کپکپاتے وجود اور سرد رنگت کو ترہم آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے زاویار خانزادہ کی طرف پلٹی تھی. جی خان. گلرانہ نے زاویار خانزادہ کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا. کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ زاویار خانزادہ نے انگلی سے اپنی کنپری سہلائی. عائش. جو بھی ہے
اس لڑکی کو میرے پاس بھیجو۔ وہ گل رانا کی بات کاٹتے باروب لہجے میں بولتے لمبے لمبے داغ پڑتا زنان خانہ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہاں کھڑی تمام ملازمائیں عائش کو طرح آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جس کی رنگت زرد ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت بے حد خوبصورت سی بلیک فراک پہنے ہوئی تھی، جس پر نفیس سی ویلوٹ کی گرم شال اوڑے ہوئی تھی۔ اس کی کمر تک آتے سنہری کرنوں والے بے حد خوبصورت بال کھلے ہوئے تھے۔ یہاں آتے ہوئے خائستہ اور مزاحلہ خانم نے اسے اس کے چند جوڑے دیے تھے جنہیں وہ یہاں پہن رہی تھی۔ اس نے آج تک اپنے بال باندھے نہیں تھے، اس لیے ابھی بھی وہ صاف ستھری سی کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ پچھلے دنوں سے حویلی کی پچھلی سائڈ پر بنے ملازماؤں کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ ملازماؤں کا سلوک اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، اسے کھانا بھی وہ 3 ٹائم دیتی تھی۔ گلرانا اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ عائش نکاح کی رات والی پوری رات زنان خانے کے لاؤنج میں زمین پر بیٹھی رہی تھی۔ صبح تبانہ خانم نے اسے ملازماؤں والے حصے بھیج دیا تھا، اسے سختی سے اپنے سامنے آنے سے منع کیا تھا۔ عائش کو دیکھتے انہیں اپنے جوان بیٹے کی موت یاد آ جاتی تھی، جس کی قبر تک نہ اس کی مٹی کو ہاتھ لگاتے شدید ان کے دل کا درد کم ہو جاتا۔ وہ اس دن اسے ادھر ہی رہ رہی تھی، اس نے اس دوران حویلی کا رخ نہیں کیا تھا۔ آج زرکا خانم کے حکم پر وہ ادھر آئی تھی۔ انہوں نے گل رانا سے اس سے کچن کے کاموں پر لگانے کو کہا تھا، مگر ملازماؤں نے اسے کوئی کام نہیں کرنے دیا تھا، نہ اسے کوئی کام کرنے آتا تھا۔ وہ صبح سے کچن میں ویسے ہی کھڑی خاموشی سے سب کو کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ اب زاویار خانزادہ کے بلاوے پر عائش کا نازک دل خوف سے بری طرح لرز رہا تھا۔ گل رانا کے ساتھ وہ خاموشی سے زاویار خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عائش زاویار خانزادہ کے کمرے کا بھاری دروازہ کپکپاتے ہاتھوں سے کھولتے اندر داخل ہوئی تھی۔ گل رانا اسے باہر سے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ اس کے بڑے سے عالیشان کمرے میں داخل ہوئی، جو زاویار خانزادہ کی طرح ہی بے حد عالیشان اور باروب سا تھا۔ کمرہ بے حد جدید اور بڑا تھا۔ خوفزدہ نگاہوں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مردانے کے کمرے سے زیادہ بڑا اور بے حد خوبصورت تھا۔ وہ اس وقت کمرے میں نہیں تھا، وہ کانپتے ہوئے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم سے سفید ٹراؤزر پر بلیک ہاف بازوں والی ٹی شرٹ پہنے نکلا تھا۔ عائش لرزتے ہوئے اسی لمحے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ دروازے کو لاک کرو، وہ سرد بھاری حکمیہ لہجے میں بولتے بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عائش نے گہرا سانس لیتے لرزتے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھتے دروازہ لاک کیا۔ وہ نظر جھکائے پلٹی تھی، وہ اسے ایک نگاہ دیکھتے پھر سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنی ٹانگوں پر کمبل ڈالے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری نگاہ پر عائش کے قدموں نے زمین پر کھڑا رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ایک دم بہت باروب بہت اونچا لگا، اپنا آپ اس کے سامنے بہت حقیر اور چھوٹا سا معلوم ہوا تھا۔ یہ شاید حالات کا اثر تھا، کل تک وہ اس کے سامنے نگاہیں اٹھائے اس کی انہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہوتی تھی۔ آج وہ نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ اب سب کچھ بدل گیا تھا، وقت بدل گیا تھا، رشتہ بدل گیا تھا۔ کل تک وہ ملکوں کی بیٹی تھی، جس کے پاس پاور تھی، وہ اعتماد تھا جس کے زندگی میں آئے ہوئے مردوں نے اسے دیا تھا، اس کی بول سوسائٹی نے دیا تھا۔ کل تک وہ عائش مصطفیٰ ملک تھی، آج وہ عائش زاویار خانزادہ تھی۔ نام بدلنے سے اس کی اوقات بھی بدل گئی تھی۔ اس کی اوقات تو اس کے ساتھ لگے نام کی وجہ سے تھی۔ سامنے بیٹھے طلسماتی نقوش رکھنے والا بے حد باروب سا انسان کے نام نے اسے سب کچھ چھین لیا تھا، اس کا غرور، تنتنا اور شاہویر ملک کا بھی چھین لیا تھا، اس کا شاہویر ملک بھی چھین لیا تھا۔ اب تو وہ کمزور سی لڑکی تھی جسے زاویار خانزادہ کی پہچان کھوکھلا اور کمزور کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یا شاید جانتی تھی، مگر آج رات اسے ہر یقین اور بے یقینی پر مہر لگنی تھی کہ وہ اپنی بچی کچھ نسوانیت غرور پر اپنا سب کچھ کھونے والی ہے۔ وہ بھی مقابل کے ہاتھوں، جو خدا کو حاضر ناظر جان کر اسے نکاح میں لے کر آیا تھا۔ نہیں، وہ اسے لے کر نہیں آیا تھا، بلکہ وہ خود نکاح کرنے آئی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچ پر خود ہی پر استزائیہ مسکرائی تھی۔ اتنی تو حیثیت بھی نہیں تھی کہ اسے روح قفس میں لایا جاتا۔ کسی کو زندہ رکھنے کی خواہش پر وہ خود
موت تک چل کر آئی تھی، اپنے بھائی کے قبر میں لیٹی تھی۔ اب اس کے گناہوں کی سزاؤں پر عذاب تو جھیلنے تھے۔ وہ اپنی نیلی بے حد گہری یا سیدھ بھری نم آنکھیں سامنے بیٹھے بلا کے مغرور شخصیت، سحر انگیز پرسنالٹی والے ظالم جابر انسان پر گاڑے ہوئے تھی۔ اسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی ان 10 دنوں میں جس انسان کو سوچتے ہوئے بھی وجود لرزا جاتی تھی، وہ کب سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آگے آؤ، اس کی نیلی نم زدہ نگاہوں پر خود پر گاڑے دیکھ کر زاویار خانزادہ نے آگے بڑھنے کو حکم دیا۔ اس کے حکم عائش کو خود کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ 4 قدموں کے بعد وہ رک گئی تھی۔ عائش کی نگاہیں پھر سے جھک گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے گہری استحاق بھری نگاہ اس کے پورے وجود پر ڈالی۔ وہ بہت بار اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، وہ جانتا تھا، مگر اسے کبھی کسی کی بھی بری نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، نہ ایک لمحے کے لیے سوچا تھا۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ زاویار خانزادہ کے سوال پر اس کی نگاہ پھر سے اٹھی تھی۔ 18 سال، عائش نے بھیگے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی کم عمری نے پتہ نہیں کیوں زاویار خانزادہ کو تسکین پہنچائی تھی۔ اس کی مردانہ انا اور سینے کی دہکتی آگ پر ٹھنڈی پانی کے چھینٹے سے پڑے تھے۔ کیا کر رہی تھی؟ مطلب کیا بننا چاہتی تھی؟ اس کے دوسرے سوال پر عائش کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھی۔ CSS کر کے اسسٹنٹ کمشنر، اس نے گھٹی گھٹی آواز میں جواب دیا۔ اس کی بھیگی لرزتی آواز زاویار خانزادہ کے لبوں پر مہم سے استضاعیہ مسکراہٹ بکھرتی جا رہی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر بن کے کسے جیل میں ڈالنا تھا؟ زاویار خانزادہ کے اگلے سوال پر اس کی سانس رک گئی تھی۔ دھڑکنوں نے دھڑکنے سے انکار کر دیا تھا۔ زاویار نے اس کی سرد سرخ رنگت کو زرد رنگت میں بدلتے بغور دیکھا تھا۔ اس کی سانسیں رکی ہیں، وہ محسوس کر چکا تھا۔ کسے جیل میں ڈالنا تھا؟ زاویار خانزادہ نے سگریٹ جلاتے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا۔ مقابل کی رکتی سانسیں اسے لذت کی انتہا پر لے جا رہی تھی۔ تو تمہیں، اس نے کرب زدہ ہچکی لی تھی۔ آپ بولو، آپ۔ زاویار خانزادہ سائڈ ٹیبل سے واز اٹھائے دروازے پر مارتے دھاڑا۔ عائش لبوں پر ہاتھ رکھے چیخ اٹھی تھی۔ اس کے پیچھے ہی تو دروازہ تھا، جہاں وہ دروازہ لگتا ٹوٹ کر فرش پر کانچ کی صورت میں بکھرا تھا۔ وہ بری طرح تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے فرش پر بکھرے ٹوٹے کانچ کو دیکھ رہی تھی۔ ڈرو مت، اگر یہ تمہیں مارنا ہوتا تو یہ تمہیں ہی لگتا۔ آج تک زاویار خانزادہ کا نشانہ چونکا نہیں ہے، یہ تو تمہاری رکی سانسیں واپس لانے کے لیے تھا۔ وہ اس کے وجود پر شدید لرزہ طاری ہوتے دیکھتے سگریٹ کا گہرا کش لیتے گہرا مسکرا گیا تھا۔ عائش کانپتے ہوئے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب سے تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، تمہاری سانسوں کا مالک زاویار خانزادہ ہے۔ میری اجازت کے بغیر ان کی سانسوں کو تم ایک لمحے کے لیے نہیں روک سکتی۔ زاویار خانزادہ کی گرراہٹ پر اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنی بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر عائش کی سانسیں پھر سے رکی تھیں، مگر وہ تیز تیز سانسیں لیتے اپنی سانسوں کو رکنے سے جیسے روک رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے رکتے ہوئے اس کے تیز ہوتے تنفس کو محفوظ ہوتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ تیز تیز سانس لیتے اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ عائش کی نیلی آنکھیں خوف زدہ ہوتے پھیلی تھی اور اس کی گردن کا دبوچے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے اس کی بے حد خوبصورت گہری نیلی آنکھوں میں اپنی آنکھیں کاٹ گیا۔ تم اپنی سانسوں کو نہیں روک سکتی، مگر میں جب چاہوں انہیں روک سکتا ہوں، اور اب ہر روز تمہاری ان نازک سانسوں کے ساتھ میں کھلواڑ کیا کروں گا، اور تمہیں اپنی سانسوں کے لیے بھیک مانگتے اور گڑگڑانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ اس کی گردن کو نرمی سے دبوچے اس کے کان میں سے جھکتے سرگوشی کر گیا تھا۔ اس کی برفیلی سرگوشی پر عائش کو اپنی روح سرد ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ عائش سرد رنگت کے ساتھ اسے بے جان بے حد خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی نیلی خوفزدہ آنکھوں کو گہری مگر سرد نگاہوں سے دیکھتے بیڈ کی جانب دوبارہ بڑھ گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے پھر سے سگریٹ کے گہرے کش لیتے
اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اسسٹنٹ کمشنر بن کر کسے اپنی جیل میں ڈالنا تھا؟ ذوالفقار خانزادہ نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے اپنے اسی سوال کو دہرایا تھا جو مقابل کی سانسیں اکھاڑنے کا باعث بنا تھا۔ ذوالفقار کے سوال پر عائش نے بے بسی سے اسے روتے دیکھا تھا۔ ذوالفقار کی سرد نگاہ پر وہ نظریں چکا گئی تھی۔ مجھے اپنی بات اور سوال دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ وہ اس کی جھکی نگاہیں دیکھتے گررایا۔ آپ کو اپنی جیل میں ڈالنا تھا۔ عائش نے نگاہیں چکائے ہی ہچکی لی تھی۔ عائش کے جواب پر ذوالفقار خانزادہ کا بلند و بانگ قہقہ گونجا تھا۔ عائش کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ That's great۔ وہ سگریٹ کی گہرے کش لیتے ہنسنے لگا تھا۔ جو تمہارا مقام ہے وہ تمہیں پتہ تو چل گیا ہوگا۔ ذوالفقار خانزادہ نے اس کی بہتے آنسوؤں کو سلگتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ عائش نے ہچکی لیتے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے سوال کا جواب آئندہ تم زبان سے دو گی۔ ضرورت سے زیادہ چلتی ہے یہ۔ وہ لفظ چباتے گرایا۔ جی۔ عائش نے نظریں جھکائے کہا۔ اس کے جی پر ذوالفقار خانزادہ کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ آئندہ تمہاری نیلی آنکھوں میں میرے سامنے آنسو نہیں بہیں گے۔ جی۔ وہ اس کی بات پر جلدی سے اپنی نیلی آنکھوں سے بہتے آنسو اپنی ہتھیلی سے رگڑ گئی تھی۔ وہ اس کی تابیداری پر سگریٹ کا گہرا کش لیتے مسکرایا تھا۔ تمہاری سزاؤں کا تعین میں کروں گا جس کی کوئی حد نہیں ہوگی، مگر ان سزاؤں کی گہرائی سفاکیت کتنی ہوگی یہ میں تم پر چھوڑ دوں گا۔ اگر تمہاری زبان نے جی کے علاوہ کوئی بھی لفظ نکالا، سزا اتنی ہی سفاکی اور گہرائی لیے ہوگی جو کہ تم سہ نہیں سکو گے۔ اس لیے بولنے سے پہلے ہمیشہ سوچنا۔ ذوالفقار خانزادہ نے اسے اوپر سے نیچے استحاق بھری نگاہوں سے گھورا۔ اس کی خوبصورتی شال کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ جانتی ہو خون بہا میں آئی ہوئی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ اس نے ایک اور نشتر چبھونے والا سوال کیا۔ بھلا وہ کیا جواب دیتی؟ عائش نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آنسو بہانے کا اختیار بھی وہ چھین چکا تھا۔ جان جاؤ گی آہستہ آہستہ اپنی اوقات جب اپنے بھائی کے کیے کی سزا ہر لمحہ پاؤ گی تب جانو گی ایک بار تمہارے بھائی کا مر جانا بہتر تھا جب تم روز روز مرو گی۔ وہ صفاکی سے مسکرایا۔ عائش اس کی صفاکی اور دل دہلا دینے والی مسکراہٹ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ کوئی مسکراتے ہوئے بھی خطرناک لگ سکتا ہے، یہ اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ اپنی شعار اتارو۔ اس کے اگلے حکم پر عائش ملک کی روح جیسے کسی کانٹوں پر گھسیٹی تھی۔ عائش نے گہرا سانس لیتے کانپتے ہاتھوں سے اسے اپنے وجود سے شال اتاری تھی۔ وہ شال اتارتے زمین پر پھینک چکی تھی۔ اب اس کے سامنے سیاہ فٹنگ والے فراک میں کھڑی تھی۔ ذوالفقار خانزادہ کی گہری استحاق بھری نگاہیں اس کے پورے وجود کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ اس کی نگاہوں کو خود پر جمع دیکھ کر عائش کی پھر سے سانسیں رکی تھی۔ قریب آؤ میرے۔ اس کا ہر حکم اس کی طرح بے رحم اور شفاق ہوتا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ اس کے قریب جاتے وہ رک گئی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ عائش کا نازک وجود اس کے چوڑے وجود میں آن سمایا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچے ہوئے تھا۔ عائش کی دھڑکنیں ذوالفقار کے سینے میں شدت سے بج رہی تھیں۔ اس کا نازک وجود سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اس کا کپکپانا محسوس کرتے اسے تکیے پر بے حد نرمی سے لٹاتے اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا تھا۔ اب اس کا نازک وجود مقابل کے چٹانی وجود کے نیچے دبا ہوا تھا۔ وہ اپنا پورا وجود اس پر بہت بے رحمی سے ڈالے جیسے اس کی سانسیں اکھڑنے کا مزہ لے رہا ہو۔ ذوالفقار خانزادہ نے اس پر جھکتے بے حد نرمی سے اس کے خوبصورت نقوش پر انگلیاں پھیری۔ عائش ملک کی نیلی آنکھوں کی سراسیمگی بڑھتی جا رہی تھی۔ سرخ رنگت زرد ہونے لگی تھی۔ شرما رہی ہو یا ڈر رہی ہو؟ ذوالفقار خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کی گردن پر بے حد نرمی سے اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ اس کی نرم لمس پر عائش کی سانسیں مزید رکی تھیں۔ اس کا نرم لمس اس کے جان لبوں پر سجا رہا تھا۔ وہ ظالم جابر اپنی مسکراہٹ سے دل پہلوں سے نکال دینے والا انسان کا لمس کبھی اتنا نرم نہیں ہو سکتا تھا۔
اگر وہ نرم تھا بھی تو وہ کبھی اس کے لیے نہیں ہو سکتا تھا۔ شرما رہی ہو یا ڈر رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنا سوال دہراتے گزرایا۔ ڈر ڈر رہی ہوں، عائش نے کپکپاتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے جنبش کی تھی۔ وہ عائش کا جواب پر کہکا لگا گیا تھا۔ عائش اس کی ٹی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے اسے لرزتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی۔ ڈر رہی ہو، مجھے یقین ہے۔ شرم کیا تمہیں پتہ ہے؟ وہ استثنائیہ مسکراتے ہوئے اس کے کپکپاتے وجود کو اپنے اوپر کر گیا تھا، اس کی نازک کمر کو جکڑے ہوئے اسے خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ عائش اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھی۔ عائش کے کپکپاتے لب اس کی تھوڑی کو چھو رہے تھے۔ چلو میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں، جب تم وہ دیکھو گی جو تھوڑی بہت تم میں شرم ہوگی وہ بھی اتر جائے گی۔ زاویار خانزادہ نے اسے ایک نظر دیکھتے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھائے اسے آن کیے عائش کو تھمایا تھا۔ عائش نے وہ موبائل پکڑتے اسے سوالیہ خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھو، اس نے مسکراتے ہوئے اپنے موبائل کے اس طرف اشارہ کیا۔ عائش نے گہرا سانس لیتے موبائل اسکرین کی طرف دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں مزید خوفزدہ ہوتے پھیلی تھی۔ موبائل اسکرین پر داور خان کی مہندی کے فنکشن والے دن کی ویڈیو چل رہی تھی، جس میں وہ بہت سے مردوں کے درمیان گرین اینڈ یلو کلر کی فراک پہنے کھڑی تھی۔ جب وہ وہاں آئی تھی، بہت سے مرد اسے رقصا سمجھ کر اس کی طرف بڑھے تھے۔ داور خان نے پسٹل سے ہوائی فائرنگ کرتے انہیں آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ اس دن کے ایکٹ کا ایک ایک لمحہ کیپچر کیا گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر لیٹے کانپتے ہوئے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس ویڈیو کا والیوم میوٹ تھا۔ اب اس ویڈیو میں وہ ارتضیٰ خان کو تھپڑ مار رہی تھی۔ عائش کے بدن پر اتنی بری طرح لرزہ طاری ہوا تھا کہ زاویار خانزادہ نہ چاہتے ہوئے بھی مزید سختی سے اس کی کمر کو جکڑ گیا تھا۔ عائش اپنی بھیگی نیلی آنکھوں کو جھپکتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ آنسو بھل بھل آرس پر بہنے کو تیار تھے۔ اس ویڈیو میں ہر منظر میں اس کے خوبصورت بدن کا ہر خطوط واضح ہو رہا تھا۔ اب وہ اس ویڈیو میں ارتضیٰ خان پر پسٹل تانے ہوئی تھی۔ عائش کے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل اس کے چٹانی سینے پر گر گیا تھا۔ وہ لرزتے ہوئے زاویار خانزادہ کے چٹانی سینے میں سمائے گہری سانس لینے لگی۔ اس کی خوفزدہ سانسیں زاویار خانزادہ کی سرخ گردن پر بکھر رہی تھی۔ دیکھو اسے، زاویار خانزادہ نے موبائل اٹھائے اس کے بالوں کو گدی سے دبوچے اس کی نگاہوں کا رخ موبائل کی طرف کیا۔ ویڈیو میں داور خان اس کا ہاتھ پکڑے اسے گھسیٹتے ہوئے اب اندر کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ موبائل زمین پر پوری قوت سے مارتے اس کے بالوں کو گدی سے بے دردی سے دبوچتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا تھا۔ عائش لرزتے ہوئے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے اس بار اپنی نیلی آنکھوں کو بہنے سے روک نہ سکی تھی۔ میرے نکاح میں آنے والی عورت کو میرے علاقے کا ہر کتا بلا دیکھ چکا ہے۔ زاویار خانزادہ کی عورت کو اس کے ملازم سے لے کر یہاں کا کمین بھی ایکس رے کرتی نگاہوں سے اچھی طرح دیکھ چکا ہے۔ وہ اس کی بہتی آنسوؤں پر نگاہیں جمائے دھاڑا۔ عائش پوری طرح لرزتے ہوئے اس بار اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہوئی تھی۔ راہ فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اب یہ کمرہ اور یہ ظالم جابر انسان ہی تھا اس کی پناہ تھا۔ داور خان تمہارا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جا رہا تھا۔ یہاں کی عورتوں کو کوئی بھی غیر مرد چھو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ چادر میں لپٹی ہوتی ہیں اور تم اندر سے باہر سے اچھی طرح سے واضح ہو رہی تھی۔ میرا دوست داور تک تمہیں اچھی طرح دیکھ چکا ہے، اسے بھی معلوم ہوگا تمہارا سائز کیا ہے۔ وہ اس پر خون اتری آنکھیں گاڑے بے رحم لفظوں سے اسے سوئیاں چبو رہا تھا۔ عائش نے اس کی شرٹ کو جکڑے ہچکی لی تھی۔ تم جیسی بے شرم بد لحاظ بدتمیز عورت جسے اپنی عزت کی رتی برابر پرواہ نہ ہو، ویسے نکاح میں لینے کا میں مر کر نہیں سوچ سکتا تھا، مگر مجھے مجبور کر دیا گیا۔ اب اس مجبوری کی سزا تم پل پل بھگتو گی۔ وہ اس کے بالوں کو بے دردی سے جکڑے چیختے ہوئے کروٹ بدلتے اسے نیچے کر گیا۔ آج تمہاری چیخیں بند کمرے میں اچھی طرح گھونٹوں گا۔
چیخ چیخ کر بولو زاویار خانزادہ بغیرت ظالم جابر ہے، جس طرح اس دن بھرے مجمع میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتے دھاڑا تھا۔ عائش نے درد سے کراہتے ہوئے اسے اپنا جبڑا چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس کی سخت مضبوط کھردری انگلیاں اس کے گالوں میں دھنستی جا رہی تھی۔ وہ اس کی مزاحمت پر اس کے جبڑے کا دباؤ بڑھاتے اس کے پورے وجود پر اپنا وزن ڈالے، اس کے ٹانگوں کو بے دردی سے اپنی ٹانگوں میں لاک کرتے، اس پر اپنے وجود کا دباؤ بڑھاتے چلا گیا تھا۔ وجود سے پردے اترتے چلے گئے، سب کچھ سرکتا جا رہا تھا، سانسوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی دلخراش چیخیں کمرے میں گونجتی جا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے درندے کہیں کے، تم ظالم سفاک نہیں جنگلی درندے بھی ہو۔ صحیح سنا تھا تمہارے بارے میں۔ وہ اس کی بے رحمی پر تڑپتے ہوئے شدت گریہ سے چیخ پڑی۔ زوردار تھپڑ پر اس کی سانسوں کے ساتھ اس کے لفظ بھی حلق میں گھٹے تھے۔ میرے بھائی کو تمہارے بھائی نے بے رحمی سے مار دیا، اسے بچانے کے لیے تم اسے لے کر بھاگ رہی تھی۔ بولو، سفاک کون ہے؟ قاتل کون ہے؟ وہ قہر کی صورت میں اس کے نازک وجود کو چیرتے ہوئے دھاڑا تھا۔ ماما، میرے بھائی نے نہیں مارا۔ وہ درد کی انتہا پر ٹوٹے لفظوں سے جھوٹ بولتے اس کے رحم کی خواہاں تھی۔ وہ مزید اسے سہن نہیں کر سکتی تھی۔ جس پسٹل سے میرے بھائی کی جان لی، اس پسٹل پر تمہارے بھائی کی انگلیوں کے نشان تھے۔ وہ اس کا دوسرا گال بھی اپنے بھاری ہاتھ سے داغتا چیخا تھا۔ عائش کی زبان ان تھپڑوں پر سلب ہو چکی تھی۔ اس پسٹل پر کسی اور کی انگلیوں کے نشان بھی تھے، اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ اگر وہ انگلیوں کے نشان تمہارے ہوئے، میں تمہارا اس سے بھی برا حال کروں گا۔ وہ مزید صفاکی سے اس میں سماتے اس پر اپنا قہر ٹھانے لگا۔ وہ گھٹی گھٹی سسکیاں لیتے اپنے ہوش کھو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کا قہر وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ عائش نے اپنی متورم گلابی آنکھوں کو بمشکل کھولتے کمرے میں نگاہ دوڑائیں۔ وہ زندہ تھی کہ نہیں، وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے کی سلائیڈنگ ونڈو سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ ایک طرف سرکتے پردے سے دور بلند افق پر سرسبز بلند و کدو کاد پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے متورم پپوٹوں کو بمشکل کھولے ہوئے اپنے حواس بیدار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے خود پر بوجھ محسوس ہوا تھا، ویسا ہی بوجھ جو رات کو اس کی سانسیں بند کر چکا تھا۔ اسے اپنی داغدار گردن پر وہی سگریٹ کی مہک میں گھلی خوشبو اور جھلستی سانسیں محسوس ہو رہی تھی، جو اسے مزید جھلسا رہی تھی، جیسے وہ بزخ میں چل رہی ہو۔ عائش نے گہرے سانس لیتے اپنی گرد دیکھا۔ وہ جسم سے سانسیں کھینچنے والا ظالم جابر انسان اسے اپنی باہوں میں لیے گہری نیند سو رہا تھا۔ عائش نے اس کے مغرور نقوش کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے کرب میں ڈوبی ہچکی لی تھی۔ وہ اپنا تمام وزن اس پر ڈالے اس کی برہنہ کمر کو جکڑے اسے اپنے شکنجے میں اس طرح لیے ہوئے تھا۔ وہ اس کے نیچے تپی ہوئی تھی، وہ اس پر اس طرح حاوی تھا جیسے وہ کسی تکیے کو اپنے نیچے دبوچے ہوئے ہو۔ وہ اس کی بھاری ٹانگ اور بازو وجود اس پر رکھے ہوئے تھا، وہ اس کے نیچے دبی ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ عائش نے روتے ہوئے ہچکی لی۔ رات کا درد اذیت بھرا ایک ایک لمحہ اس کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ مقابل کے جاندار تھپڑوں نے اس کے جسم کو داغا تھا۔ اس کے غلیظ لفظ گالیوں کی صورت میں اس کی روح کو زخمی کر چکے تھے۔ عائش نے زاویار کے بازوں کو خود سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ بے بسی سے سسک کر رہ گئی تھی۔ اسے اپنا بدن ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی چٹان کے نیچے آ کر کچلا گیا ہو، اپنے نیچے دبے وجود کو کسمساتے محسوس کرتے۔ زاویار خانزادہ نیند سے بیدار ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ نے آنکھیں کھولتے اپنے نیچے دبے برہنہ نازک وجود کو دیکھا۔ وہ اس کے بازوؤں کو خود سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے مزید سختی سے خود میں قید کیے، کمبل اچھی طرح خود پر لیے اور اس نازک وجود کو اپنے سینے پر گرا گیا تھا۔ عائش اس کے برہنہ سکس پیک چٹانی چوڑے سینے پر ساتھ لپٹے کانپتے ہوئے اس کی گردن منہ میں چھپا گئی۔ وہ جاگ گیا تھا، وہ اب بہت بری طرح اس کے حصار میں کانپنے لگی تھی۔ وہ جو رات کو کر چکا تھا وہ اسے مزید سہن نہیں کر سکتی تھی، نہ اس کے نازک کپکپاتے کمزور سے بدن میں طاقت تھی۔
وہ ظالم جابر انسان کی سختی سہ سکتی۔ زافیار خانزادہ کا بے باک لمس وہ اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی، جس کی جان لبوں پر سجا رہا تھا۔ زافیار خانزادہ اس کے بالوں کو گدی سے دبوچے ہوئے، اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کی نیلی گلابی ہوتی آنکھوں میں اپنی چاکلیٹی براؤن آنکھیں بے باکی سے کاٹ گیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ بہت بے باکی سے اس کی کمر پر سرایت کرتے اس کی بے باک اور استحقاق سے چھو رہا تھا۔ عائش نے زاویار خانزادہ کو التجائی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سسکی لی۔ ڈرو مت، زاویار خانزادہ کسی انسان کو اس کے صحن سے زیادہ سزا نہیں دیتا۔ زاویار خانزادہ اس کے التجائی نگاہوں پر سزائیہ مسکرایا تھا۔ عائش اس کی صحت زدہ مغرور آنکھوں میں اپنی بھیگی آنکھیں گاڑے اس کے مضبوط سکس پیکس سینے پر موجود براؤن بالوں کو اپنی کپکپاتی مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے تم پر میرا ہاتھ کم سے کم اٹھے گا اگر تمہاری زبان اس طرح منہ کے اندر رہی۔ وہ اس کا نیلا انگلیوں سے بھرا سخت گال بہت نرمی سے اپنی انگلیوں سے تھپ تھپا گیا تھا۔ جب جب میرے پاس ہو اپنی بے پناہ خوبصورت نیلی آنکھوں سے بات کر لینا، میں سمجھ جاؤں گا۔ زافیار خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھا جو بے پناہ خوبصورت تھی۔ ان میں اتری یاسیت اور گلابی پن ان آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ رات سے اسے کافی ڈر گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا مقابل کا دہشت کھانا بنتا بھی تھا۔ وہ اپنی دہشت سے واقف تھا۔ پوری جی جان لگا کر اس نے اس نازک وجود پر اپنا قہر اتارا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ 50 لائکس آج جو 4 ویڈیوز اپلوڈ ہونے والی ہیں ان پر 50 لائکس کمپلیٹ ہو گئے تو کل آپ لوگوں کو 5 سے 6 ایپیسوڈ ملیں گی، ادروائز نہیں دوں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یار میرا بھی اتنا حق تو بنتا ہے کہ میں اپنی محنت تھوڑی سی وصول کروں۔ 50 لائکس کوئی زیادہ بات نہیں ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ لوگ 100 لائکس بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ 50 لائکس تو کمپلیٹ کریں یار۔ چلیں جی، امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میری جو ڈیمانڈ ہے وہ جائز ہے بالکل۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔